ارشاد حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جب تم کسی مسکین کو کوئی چیز دو اور وہ تمہیں برکت کی دعا دے تو تم بھی اسے برکت کی دعا دو تاکہ تمہارا صدقہ خالص ہو جائے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی شفقت اور ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ غصہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ انسان کے رزق میں ہمیشہ برکت رہتی ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، اپنی آواز نیچی رکھا کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو، خواتین بھی وارث میں حصے دار ہیں، امانتوں کی حفاظت کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہمارے اسلاف سنتیں بھری زندگی گزارنے کے باعث خوش خیال و خوشحال تھے۔ شادیوں میں بلا وجہ کا خرچہ کرنا فضول ہے، اس سے اچھا بندہ سادگی سے نکاح کرے اور عمر کے لیے چلا جائے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت، داڑھی واحد وہ سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے پریشان اور اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے دل اور روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ تین اخلاقی برائی جن میں مسلمانوں کی اکثریت ملوث ہے اور اکثر وقت انہی میں گزرتا ہے، غیبت ہی اس میں موجود ہے، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو واقعی اس میں موجود ہو، بدگمانی، بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے دل میں کسی کے خلاف یقین کر لینا وہ اس معاملے کا ذمہ دار ہے یا فلاں کی سازش ہے، عیب تلاش کرنا، بدگمانی کی وجہ سے موقع کی تلاش میں لگے رہنا کہ کسی کی کوئی برائی ہاتھ آئے اور پھر اس کو بدنام کیا جا سکے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی زینت تین اشیاء میں ہے، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت تین چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت تین چیزیں ہیں، صبر، شکر، خاموشی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے، نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم نافع۔
لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ پاک کی عبادت کی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ پاک سے امید رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خور عذاب قبر کا باعث ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کی نظروں میں اتنا ہی عام ہوتے گئے۔ خوبصورت لمحات کے آنے کا انتظار مت کرو، بلکہ موجود لمحات کو ہی خوبصورت بنا دے۔